السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم انسان ہیں اور ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی بھی آتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کہاں تلاشنا چاہیے؟ ہمیں ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر تلاشنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جو شکایت ہے اور جو پریشانی ہے، ان پریشانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دور کرنا چاہیے۔ کہ ان میں سے ایک دعا کیا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنا۔ تو آج بتایا جائے گا کہ استغفار کرنے کے فضائل کیا ہیں اور استغفار کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ کہ استغفار کے 6 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اگر ہم اسے سیکھ لیں اور ہم استغفار کی کثرت کریں تو ہمیں 6 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آج 6 بڑے فائدے کو سیکھیں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، ویڈیوز کو اگنور نہ کریں۔ جب آپ پوری ویڈیوز دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض حضرات کیا ہوتے ہیں کہ بیچ ہی میں ویڈیوز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل نہیں کرتے، پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو استغفار کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کو پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے ہر غم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان کی ایک طرف کیا ہے، مصیبت ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کیا کرنا چاہیے؟ استغفار پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو تو اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کے سمندر میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ 6 بڑے فائدے کیا ہیں؟ کہ نمبر 1 پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو استغفار کی کثرت کرنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہوا۔ نمبر 2 پر ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب رزق میں کیا ہے؟ اولاد بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے جو روزانہ کا کھانا پینا ہے وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج انسان پریشان حال رہتا ہے اور دوسروں سے شکایت کرتا پھرتا ہے کہ ہمیں بہت تنگی ہے، ہمیں بہت تنگی ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان فرمان پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا بڑا فائدہ ہے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان آج پریشان حال رہتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، باوجود اس کے دل میں غم بھرا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اس کے دلوں کو سکون نصیب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا بڑا فائدہ ہے کہ بارش اور رحمت نازل ہوتی ہے، کہ بارش اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 5 میں ہے کہ تکالیف سے نجات، یہ تکالیف سے نجات۔ اگر انسان کو کہیں پر تکلیف ہو رہی ہو، کہیں پر پریشانی ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو درد ہے، ہماری جو پریشانی ہے، ہماری جو تکالیف ہے،
وہ دور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہے کہ نمبر 6 پر ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، جو جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ محبت کرنے لگتا ہے استغفار کرنے والے سے۔ اب استغفار کے الفاظ کیا ہیں؟ تو استغفار کے الفاظ یہ ہیں کہ دل سے پڑھنا ہے، نمبر 1 پر دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس الفاظ سے پڑھنا ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس اس الفاظ کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ جو 6 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا، بشرطے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔